نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحقاف کی پہلی 10 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مجموعی طور پر 35 آیات اور 4 رکوعات ہیں۔ حوامی میں 7 میں سے یہ 7ویں صورت ہے۔ سورۃ الجاثیہ کے بعد ترتیب سے یہی صورت نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کا نزول چونکہ مکہ میں ہے اس لیے اس میں عام طور پر جیسا مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہوتا ہے، اس میں بھی اسی طرح ان 3 مضامین کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ چوتھا مضمون اس میں بیان ہوا قرآن مجید کی عظمت کا، 5واں مضمون والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، 6واں مضمون قرآن پاک کی دعوت کا، 7واں مضمون اس میں جو بیان ہوا ہے وہ ہے جنات کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، اور 8واں مضمون جو یہاں پر بیان ہوا ہے وہ ہے اولو العزم انبیاء علیہم السلام کا ذکر، اور 9واں مضمون جو بیان ہوا وہ ہے صبر کے متعلق، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم۔ یہ چند مضامین ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں مجموعی طور پر۔ یہ جو 10 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں، ان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سر فہرست قرآن مجید کی عظمت، پھر یہ بیان کیا گیا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق عبث اور بیکار نہیں کی گئی بلکہ بامقصد تخلیق ہوئی ہے۔ تیسری بات بیان کی گئی ہے کہ جن کو مشرکین مکہ پکارتے ہیں رب کے سوا، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ نہ انہوں نے کچھ بنایا ہے، نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں، نہ ان کی معبودیت پر مشرکین مکہ کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی نقلی دلیل ہے۔ چوتھی بات جو ان آیات کریمہ میں بیان ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیر کو پوجنے والا بہت بڑا گمراہ ہے۔ اور پانچویں بات جو ان آیات کریمہ میں بیان ہوئی وہ ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ چھٹی بات بیان ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو عطا کردہ علم ہوتا ہے اسی کا اظہار فرماتے ہیں، خود ذاتی طور پر آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ بس یہ چند باتیں ہیں جو ان آیات کریمہ میں بیان ہوئی۔ سب سے پہلے فرمایا گیا حامیم، 7ویں دفعہ 7ویں مسلسل صورت میں یہ لفظ آ رہا ہے، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ عالم بمرادہ، علماء نے اس کے بہت سارے معنی تخمینی طور پر بیان کیے ہیں، لیکن ہم ان معانی کی طرف نہیں جا رہے، بس ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ حروف مقطعات جتنے بھی ہیں ان سب کے بارے میں ان کا علم اللہ ہی کو بہتر ہے معلوم ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب خدا غالب حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ
کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، تنزیل یعنی تدریجاً نازل ہوئی اور اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اس کو حاصل کر کے لوگوں تک پہنچایا، یعنی مخلوق میں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ان کے بنانے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور ان کو کب فنا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بیان کر دی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے توڑے جانے کا حکم ہوگا تو اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انفطرت اذا الشمس كورت، یہ آیات کریمہ بتلاتی ہیں کہ پھر ان کو بھی زوال ہو جائے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہوگا اور صرف باقی رہنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیں گے، اس آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیں گے، فرمایا والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یہ اشارہ ہے، یہ وضاحت ہے، یہ تفصیل ہے اس بات کی کہ مشرکین مکہ کو بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول بتاتے تھے، لیکن ان باتوں سے وہ منہ پھیر لیتے تھے، انہی میں قیامت کا تذکرہ بھی ہے، انہی میں اللہ کی وحدانیت کی بات بھی ہے، انہی میں قرآن پاک کی حقانیت کی بات بھی ہے، انہی میں پچھلی امتوں کے قصے امثال اور عبرت کی باتیں بھی ہیں، انہی میں قرآن پاک کے احکامات بھی ہیں، لیکن یہ ظالم لوگ ان کو نہ مانتے ہیں اور نہ ہی ان کے طرف توجہ دیتے ہیں، بلکہ وہ ہم عنہا معرضون، قرآن پاک نے دوسرے مقام پر بھی فرمایا کہ وہ ان آیات سے، ان احکامات سے، ان باتوں سے کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، یہ تیسری بات ہے، فرمایا کہیے کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ کیا معنی یہ ہے کہ بھلا تم ان ہستیوں کو، ان معبودان کو دیکھتے ہو جو اللہ کے سوا پکارے جاتے ہیں؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، دیکھیے قرآن پاک کے اندر یہ جو لفظ قل ہے اس کا معنی بعض اوقات قل کا معنی ہوتا ہے آپ فرمائیے، بعض اوقات اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ ان کو سمجھا دیجئے، ان کو بتا دیجئے، اور بعض اوقات اس کا معنی ہوتا ہے قل آپ ان سے پوچھئے تو صحیح، یہاں پوچھنے کے ہی معنی میں ہے، یہاں سوال کے معنی میں قل محبوب آپ کہیے، یعنی آپ ان سے پوچھئے ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو کیا تم نے دیکھا ان کو؟ کیا مطلب یہ ہے کہ کیا تم نے دیکھا کہ وہ کوئی چیز بنا رہے تھے؟ کیا تم نے ان کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کی تخلیق کر رہے ہیں؟ ما ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتاؤ اگر تم نے ان کو دیکھا ہے تو کوئی چیز جو انہوں نے بنائی ہو وہ میرے سامنے پیش کرو، ارونی ماذا خلقوا، پیش تو کرو کہ انہوں نے کیا بنایا ہے، من الارض۔ قرآن پاک نے یہ بات کئی مقامات پر اور بھی کہی ہے، فرمایا ما یملکون من قطمیر، یہ جو معبودان باطلہ ہیں یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، انہوں نے ایک مچھر تک نہیں بنایا، یہ مختلف باتیں کی۔ پھر قرآن پاک نے یہ بھی کہا کہ آپ ان سے کہیے، آپ ان سے پوچھئے کہ جن کو تم پوچھتے ہو انہوں نے بھلا کچھ بنایا ہے؟ سورہ لقمان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کا سوال کروایا کہ آپ ان سے کہیے کہ جن کو تم پوچھتے ہو بھلا انہوں نے کچھ تخلیق کیا؟ اور انہوں نے کچھ تخلیق نہیں کیا۔ یہاں پر بھی یہ سمجھایا گیا کہ ام لہم ارونی ماذا خلقوا من الارض، محبوب آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے معبودان باطلہ نے کچھ بنایا ہے تو مجھے دکھاؤ، مجھے بتاؤ تو صحیح انہوں نے کیا پیدا کیا۔ ام لہم شرک فی السماوات، چلے زمین میں کچھ نہ بنا سکے، زمین کی چیزوں میں کوئی چیز نہ بنا سکے، نہ پتھروں کو، نہ شجروں کو، ہاں جی، نہ نباتات کو، نہ جمادات کو، نہ انسانوں کو، نہ دیگر مخلوقات کو، کسی کو نہ بنا سکے، کوئی چیز نہ بنا سکے، چلو یہ بتاؤ ام لہم شرک فی السماوات، کہ آسمانوں کے معاملات میں وہ اللہ کے شریک ہیں، کہ اللہ کے ساتھ کوئی وہ مرد اور نصرت کا معاملہ آسمانوں کے معاملے میں بھی کرتے ہیں، یا آسمانوں کے اندر جو چیزیں بنائی گئی ہیں اللہ نے بنائی ہیں کیا ان کے بنانے میں یہ شریک ہوئے، یا ان میں سے کسی کے تصرف میں وہ اللہ کے ساتھ شریک ہے؟ ہرگز نہیں، نہ کسی چیز کے بنانے میں شریک ہیں نہ کسی چیز کے تصرف میں شریک ہیں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، چلے عقلی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، عقلی طور پہ تم نہیں دکھا سکتے کہ کسی چیز کو انہوں نے بنایا ہو زمین میں یا آسمان میں، تو چلو یہی بتا دو کہ کیا سابقہ آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھا ہو، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، یا کسی صحیفے کے اندر، کہ اللہ نے اپنے ساتھ کسی کو اپنا ہمسر بنایا ہوا ہے، یا اللہ کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ کیا کسی سابقہ کتاب میں ایسی بات موجود ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر ہے تو لے آؤ۔ اچھا چلو کتاب میں نہیں ہے، اب چوتھی بات، کتاب میں نہیں ہے، نہ آسمانی کتاب میں نہ صحیفے میں لکھا ہوا کہیں نہیں ہے، چلو اتنا ہی کر دو۔ اگر کوئی ہوتا ہے نا، دیکھیے
یا تو عقل سے کسی چیز کو منوایا جا سکتا ہے، یا لکھی ہوئی کسی تحریر سے منوایا جا سکتا ہے، یا کسی بزرگ کے، کسی نیک آدمی کے، کسی صالح آدمی کے، کسی نبی کے، کسی صحابی کے، تابعی کے، تبعی تابعی کے، یعنی کسی بھی برگزیدہ شخصیت کے کسی قول سے کوئی بات ثابت کی جائے۔ تم بتاؤ کہ ہماری اس دعوت سے پہلے جتنی ہستیاں دنیا میں آئیں، انہوں نے جتنی دعوتیں دی، جو بزرگ آئے، جو فلاسفر آئے، جو مشہور طبیب آئے جیسے حکیم لقمان ہیں، ہاں جی، یا ارسطو، جتنے بھی حضرات آئے ہیں، ہاں جی، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے علم اور فن کے ماہر ہوں، چاہے وہ دینی اعتبار سے علم اور فن کے ماہر ہوں، چاہے وہ علوم نبوت رکھتے ہوں، کیا کسی نبی کا، کیا کسی حکیم کا، کیا کسی طبیب کا کوئی قول موجود ہے؟ وہ اثارت من علم، یا کسی علم والے کا کوئی اثر موجود ہے، کوئی قول موجود ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کو تم صادقین، فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، ارونی، یا دکھا دو عقلی طور پر، یا نقلی طور پر ایتونی، لے آؤ، لیکن نہ تم دکھا سکتے ہو نہ تم لا سکتے ہو۔ ہوگا تو لائیں گے نا، ہوگا تو دکھائیں گے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔ دو باتیں فرمائی گئی۔ فرمایا اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسی ہستی، ایسی چیز، ایسی ذات کو پکارے کہ جو انہیں جواب نہ دے سکے۔ اس آیت کریمہ میں آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو تم پوچھتے ہو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ یہ جواب نہ دے سکنے کا مطلب کیا ہے؟ جواب نہ دے سکنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ مٹی کے بنائے ہوئے، پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کو پوچھتے تو یقیناً وہ بے جان تھے، وہ تو جواب دے نہیں سکتے تھے۔ جہاں تک رہا مسئلہ مشرکین مکہ کا فرشتوں کو پوجنا، تو وہ فرشتوں کو ان کی ذات کے اعتبار سے نہیں پوچھتے تھے کہ وہ سامنے کھڑے ہوں تو پوچھتے، بلکہ فرشتوں کی بھی انہوں نے مورتیاں بنا رکھی تھیں۔ اور عجیب حیرت کی بات یہ ہے کہ فرشتوں کی مورتیاں انہوں نے مؤنث شکل میں بنائی تھی کیونکہ وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنا کر رکھی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی مورتی بنا کر کے رکھی تھی۔ اب یہ جو تین طرح کی ہستیاں ہیں، فرشتے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ جاندار ہیں، یہ اپنے اپنے لحاظ سے دیکھتے سنتے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہی بتوں میں سے فرشتوں کے بھی بت بنا رکھے تھے، تو یقیناً جب فرشتوں کے بت بنائے ہوئے تھے تو ان بتوں کو یہ پکارتے تو بتوں نے تو کوئی جواب نہیں دینا تھا، فرشتے ان کے سامنے نہیں ہوتے تھے۔ جہاں تک رہا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا معاملہ، تو وہ بھی چونکہ زندہ تو ان کے سامنے تھے نہیں، وہ ان کی بھی کیا تھی؟ مورتیاں تھیں، تو مورتیوں کو جب پکارتے تو ان کا جواب نہ دیا جا سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نفی فرما دی کہ وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بات سمجھ گئی؟ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جناب چونکہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یہ جواب نہیں دے سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ ان کے جواب کی نفی فرما دی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ سن بھی نہیں سکتے۔ کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ یہاں سے اخذ کیا۔ اس کا مختصر سا سیدھا سادہ سا جواب یہ ہے، تھوڑا غور تو کرو، یہاں نفی کس بات کی ہو رہی ہے؟ نفی ہو رہی ہے ان مورتیوں کے سامنے پوجا پاٹ کی، کہ تم ان مورتیوں بتوں کے سامنے جو جھک کر کے سجدہ ریزی کر کے اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہو، تو یہ تو سن نہیں سکتے، یہ جواب نہیں دے سکتے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ نفی تو ان مورتیوں کی ہو رہی ہے، نفی زندہ یا مردہ کی بات یہ نہیں ہو رہی، یہاں تو بات ہو رہی ہے پتھروں کی، یہاں تو بات ہو رہی ہے مٹی کے ان بتوں کی جو فرشتوں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی شکل، تو شکل وہ کسی کی بھی اختیار کریں، یہاں نفی ان بتوں کی ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے، ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا مشرکین مکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر اطہر پہ کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر اطہر پہ شام فلسطین جا کر کے وہ دعائیں مانگا کرتے؟ بالکل نہیں، ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ قبروں پہ جاتے ہی نہیں تھے۔ یہ تو نفی تب ہوتی نا کہ جب وہ قبروں پہ جاتے، وہاں جا کے مانگتے، کہتے، کچھ بولتے اور آگے سے جواب دینے کی نفی ہوتی، تو آپ کہتے جناب مردے سنتے نہیں ہیں۔ یہاں تو قبروں کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں مورتیوں کی بات ہو رہی ہے کہ مورتیاں جو بنا کے انہوں نے رکھی ان کی پوجا پاٹ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ سن نہیں سکتے۔ پہلی بات ختم۔ دوسری بات یہاں پر یہ بیان فرمائی گئی کہ یہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو نا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ ان کی باتوں سے غافل ہیں۔ کیا معنی یہ کہ وہ سن ہی نہیں سکتے، وہ سن ہی نہیں سکتے۔ تو بات وہی ہے کہ مورتیاں بت سن نہیں سکتے۔ چلیے جائے گا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے۔ کیا مطلب یہ کہ جب
یہ پوجا کرنے والے اور جن کی پوجا کی جا رہی ہے، یہ دونوں طرح کے لوگ جب قیامت کے دن اللہ کے ہاں جب پیش کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، تو اس وقت جن کی پوجا ہو رہی ہے وہ انکار کر دیں گے کہ ہماری تو پوجا کی ہی نہیں گئی، یا اس بات سے انکار کریں گے کہ ہم نے کب کہا کہ ان کو ہماری پوجا کریں، ہم نے تو پوجا کرنے کا کہا ہی نہیں۔ تو تب یہ لوگ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بن جائیں گے، دنیا میں بھی خسران اور آخرت میں بھی خسران۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ چکا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے، یعنی کفار کے اوپر جب قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ جن واقعات میں کوئی مسئلہ ان سے حل نہیں ہو رہا، اللہ رب العزت کے پیغمبر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے مسئلے کا حل آ جاتا ہے، اور پھر قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں تو مشرکین کہتے ہیں دیکھا جادو تھا نا۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو از خود بنا لیا؟ یعنی کیا مشرکین یہ تصور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود سے گھڑ لیا، خود بنا لیا؟ ان کا یہ خیال ہے۔ قل، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے، ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا۔ عقل کے اندھو ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اس کو خود سے گھڑ رہا ہوں، توجہ میرے، اگر میں خود سے اس کو گھڑ رہا ہوں اور خدائے برحق حی و قیوم ہے، وہ سنتا ہے، وہ خبر رکھتا ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اگر میں خدا کی طرف غلط بات منسوب کر رہا ہوں تو خدا مجھے مہلت ہی کیوں دے رہا ہے؟ خدا مجھے پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرتے، لاخذنا منہ بالیمین، ہم انہیں فوری طور پر پکڑ لیتے۔ اللہ خود فرماتے ہیں ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم ان کو جو ہے وہ سختی سے ان کی گرفت کرتے، اور جب ہم گرفت کرتے تو ان کو کوئی فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو تم میں سے کوئی اس راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ تو تم کیسے دعویٰ کر رہے ہو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف جو ہے وہ اپنا جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم خدا کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، وہاں پر بھی کہا گیا هو اعلم بما تفیضون فیہ، فرمایا کہ وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، یعنی اس معاملے میں اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ خود گواہی دے رہے ہیں، کیا گواہی دے رہے ہیں؟ کہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اترا اللہ کی طرف سے، لے کر آنے والے جبرائیل، اتارا آپ کے سینے پر، زبان ہے عربی تاکہ اس قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ وهو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام کو ذکر کیا ہے اور لوگوں کے مزعومہ اور باطل نظریے کو اس کی تردید فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ محبوب آپ کہہ دیجئے میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ قل ما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی پہلی دفعہ نبی بنا کر کے کوئی انسان مبعوث نہیں ہوا، بلکہ مجھ سے پہلے سوالات انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے مبعوث کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی میں نیا نبی نہیں آیا۔ نیا نبی سے مراد یہ ہے کہ میں کوئی پہلی دفعہ نبی نہیں بنایا گیا، مجھ سے پہلے بے شمار لوگ نبی بنائے گئے ہیں، اور جب وہ نبوت کا پیغام لے کر کے انسانوں کے پاس آئے تو انسانوں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو تم کر رہے ہو، انسانوں نے ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جو تم کر رہے ہو، انکار کیا، استہزاء کیا، مذاق کیا، تکلیفیں دیں، مصیبتوں میں مبتلا کیا، پریشان میں مبتلا کیا، تم بھی سب کچھ وہی کر رہے ہو۔ لوگوں نے تکبر کیا، غریبوں نے مانا، امیروں نے نخوت کا مظاہرہ کیا، تم بھی وہی کچھ کر رہے ہو۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، ایک بات، وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، ذرا اس جملے کو سمجھیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے یہ بات اللہ کی طرف سے یہ کہی کہ محبوب آپ ان سے کہیے کہ میں کوئی پہلی دفعہ نبی بن کر کے آنے والا انسان نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی کئی انسان نبی بن کر کے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ لوگوں نے یہ سارے معاملات کیے، ساتھ ساتھ ان میں سے کئی نبی ایسے تھے جن کو شہید کیا، کئی نبیوں کو آرے کے نیچے رکھ کر کے چیرا، کئی نبی ایسے تھے جن کی گردنوں کو کاٹا، کئی نبی ایسے تھے جن کو پابند سلاسل کیا، کئی نبیوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، کئی نبیوں کی اولادوں کو تنگ کیا، کئی نبیوں کے بڑوں کو تنگ کیا، کئی نبیوں کے ساتھیوں کو تنگ
کیا, کئی نبیوں کو کئی مختلف مصیبتوں میں مبتلا کیا, ذہنی, جسمانی, مالی, معاشرتی, ہر اعتبار سے ان کے ساتھ مصائب و مشکلات آئے. اب سنو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب آپ ان سے کہہ دو وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, مجھے یہ نہیں پتا کہ میری اس دعوت کے نتیجے میں اب تم نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے اور اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے. سمجھے, پچھلے نبیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بدلے میں اللہ نے ان کی قوموں کو ہلاک کیا, تباہ کیا, برباد کیا. اب تم جو کچھ میرے ساتھ کر رہے ہو آنے والے وقتوں میں کیا کرو گے اور اللہ نے آنے والے وقت میں تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے مجھے معلوم نہیں. مجھے معلوم ہے. یہ دو باتیں بتلاتی ہے, یہ جملہ دو باتیں بتلاتا ہے. ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی کہ میں آج جو بات بتا رہا ہوں یہ اللہ کے بتائے سے بتا رہا ہوں. جو باتیں مجھے معلوم نہیں وہ نہیں بتا سکتا. معلوم یہ ہوا کہ کلی علم میرے پاس نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ غیب کا علم بھی میرے پاس نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں میرے ساتھ کیا ہوگا. یہاں یہ سمجھ لیجئے دوسری بات یہ کہی گئی کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے احوال کے متعلق بھی بتلا رہے ہیں, اپنے متعلق بھی بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے مجھے معلوم نہیں. قوم کے احوال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قوم کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں. کیا پتہ کل کو ان کے حالات اچھے ہو جائے, اللہ رحمت نازل فرما دے. ٹھیک ہے, یہ بات ختم ہو گئی. اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھیے گا, اس دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بسا اوقات بہت غلط باتیں کرتے ہیں. ایک شخص گزرے ہیں ہمارے قریب زمانے میں, پچھلی صدی میں, ان کا نام وہ تھے مشہور علامہ مشرقی کے نام سے. اس آدمی نے اس جملے سے بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا مسئلہ نکالا جو کہ انتہائی غلط اور انتہائی باطل مسئلہ تھا. مسئلہ اس نے یہ نکالا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محبوب آپ کہہ دیجیے وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, مجھے نہیں پتا قیامت کے دن میرا مقام کیا ہوگا تمہارا مقام کیا ہوگا. پتہ نہیں جنت کس کی ہوگی کس کے لیے ہوگی مجھے پتہ نہیں ہے, میرا ٹھکانہ کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے. یہ بات اس نے کی. یاد رکھیے یہاں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. جو آدمی یہ مطلب اخذ کرے گا وہ باطل ہوگا, غلط ہوگا, بلکہ کفر اختیار کرے گا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں, پاک ہوتے ہیں, اور انبیاء علیہ السلام قطعی یقینی جنتی ہوتے ہیں. قطعی یقینی جنتی ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہیں, گویا تمام جنتیوں کے سردار ہیں. تیسری بات یہ سمجھیے کہ امام الانبیاء علیہ السلام جس شخص کے بارے میں ایک دو تین یا ایک جماعت کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ جنتی یہ جنتی وہ جنتی وہ جنتی, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں, سند جاری کرتے ہیں کس کی؟ جنت کی. خدا کی قسم وہ جنتی ہے, خدا کی قسم وہ جنتی ہے. اور جسے اب سمجھیے کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہیں یہ جنتی ہے, ہمارا یقین یہ ہے کہ وہ جنتی ہے, تو جو جنت کے ٹکٹ باندھ رہا ہو وہ جنتی نہیں ہوگا. اس لیے مشرقی ہو یا مغربی ہو, شمالی ہو یا جنوبی ہو, جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ کے نبی کو اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرا مقام ٹھکانہ کیا ہوگا میں نہیں جانتا, یہ کلمہ کفر ہے. یہ کلمہ کفر ہے. ہاں دنیاوی اعتبار سے آنے والے حالات میں واقعات میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے یہ میں نہیں جانتا. یاد رکھیے دنیاوی معاملات اور ہیں, مقام اور ہے. مقام کے اعتبار سے آپ جنتی ہیں, حالات کے اعتبار سے حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں, فیور میں بھی ہو سکتے ہیں, مخالفت میں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے, اور میرا کام تو اعلانیہ ہدایت کرنا ہے. علل اعلان, ہدایت کی بات پھیلانا ہے. میرا کام تو یہ, میرا کام ہدایت دینا نہیں ہے, ہدایت کی بات کرنا ہے. قل ارأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. پہلے ترجمہ پڑھ لیجیے. کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کریمہ میں کیا سمجھایا گیا؟ اس آیت کریمہ میں یہ سمجھایا گیا کہ اے مشرکین مکہ, اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور یقیناً اللہ کی طرف سے ہے, اور اس بات پر گواہی دینے کے لیے بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ بھی ہے جس نے گواہی دے دی, اب اس کی گواہی کے باوجود بھی اگر تم نہ مانو تو تم سے بڑھ کر ظالم کون؟ اور جو ظالم ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے, سب سے پہلی بات کہ وہ بنی اسرائیل میں سے گواہ کون ہے. بنی اسرائیل میں سے گواہ کون ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے گواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی گواہی دی
اور قرآن پاک میں وہ گواہی موجود ہے۔ دوسرا، اس گواہ سے مراد بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو یہود کے 10 بڑے علماء میں سے ایک تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ کے اندر حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی، آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ جو نشانیاں تورات میں موجود ہیں وہ ساری نشانیاں اس ہستی میں پائی جاتی ہیں، لہٰذا یہی آخری نبی ہیں، اور انہوں نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے دی۔ تو بعض حضرات کے نزدیک حضرت عبداللہ ابن سلام بنی اسرائیل میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ لیکن یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوں تو پھر تو یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اور وہ ایمان لائے مدینہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مدینہ میں ہی دیکھا، مکہ میں دیکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا مدینہ میں ایمان لانا قرآن کی اس آیت کا مصداق وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ سورت تو مکی ہے نا، تو وہ مدینہ میں ایمان لا رہے ہیں، تو وہ واقعہ تو یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا، جو اس بات کے قائل ہیں نا، وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ پوری سورہ مبارکہ مکی ہے، یہ سورہ مبارکہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کو مکی صورت کے اندر ہی رکھا۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا بھی ہے کہ بعض آیات وہ ہیں کہ جو آپ کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کے بعد نازل ہوئیں واپس خطبہ حجۃ الوداع کو موقع پر، یا اسی طریقے سے بعض وہ آیات ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں فتح مکہ کے دوران، تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مدنی صورتوں کے اندر رکھا، حالانکہ وہ نازل کہاں ہوئی ہیں؟ مکہ میں۔ ایسے ہی بعض آیات وہ ہیں کہ جو نازل تو مدینہ میں ہوئی لیکن مکی صورتوں کے عنوان اور مضمون کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ان کو مکی صورتوں کے اندر رکھا گیا، جس میں یہ آیت بھی ہے کہ یہ نازل تو مدینہ میں ہوئی لیکن اس کو رکھا کہاں گیا؟ مکی صورت کے اندر۔ یہ ان حضرات نے جواب دیا، لیکن جواب کو تسلی بخش نہیں معلوم ہوتا۔ البتہ بعض حضرات نے اس شاہدن سے ایک اور بھی واقعہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین مکہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ آنے والے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آپ کے محفل میں جانے سے روکتے تھے، ملاقات کرنے سے روکتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو ایک دفعہ ملاقات کرتا ہے وہ بالعموم وہ آپ کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس لیے وہ ملاقات کرنے سے کیا کرتے تھے؟ روکتے تھے۔ انہی روکے جانے والوں میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اہل کتاب میں سے تھا، اور وہ آیا، اس کو روکنے کی بارہا کوشش انہوں نے کی، وہ نہ رکا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا چلو آپ ایسا کرو، آپ جا کر کے دیکھو، ججمنٹ کرو، آپ ذرا جائزہ لو، ہاں جی، کہ واقعی جو یہ دعوت دیتے ہیں یہ دعوت سچی ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ دعویٰ سچا ہے، کیا یہ واقعی نبی ہیں، یا پھر آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کے ایک نئے دین کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جب وہ بنی اسرائیل میں سے ان کے کہنے کے بعد وہ شخص گیا، اس نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آثار اور نشانیاں اور وہ علامات جو تورات میں موجود تھیں ان کو جانچا، تو اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کی علامات تورات میں موجود ہیں۔ اس نے نہ صرف یہ کہ مشرکین کو جا کر کے صحیح خبر دی، اس نے وہاں پر ایمان بھی قبول کر لیا، مشرکین کو جا کر کے درست خبر بھی دی کہ میرے علم کے مطابق جو علامات آخری نبی کی ہیں وہ ساری علامات اس شخص میں پائی جاتی ہیں، لہذا یہ آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن تم اس کو سمجھتے ہو کہ یہ گھڑا گیا ہے، یہ گھڑا نہیں گیا، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ اب اس کو انداز یہ اختیار کیا گیا کہ اے مشرکین مکہ، اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہو، اور اس اللہ کی طرف سے ہونے پر بنی اسرائیل میں سے ایک شخص گواہی بھی دے رہا ہے کہ یہ کتاب پر حق ہے، یہ نبی پر حق ہے، تو پھر تو تم ظالم ہوئے نا، جان بوجھ کر اعراض کر رہے ہو، جان بوجھ کر کے انکار کر رہے ہو، باوجود اس کے کہ پرکھا، یعنی تم نے جانچ پڑتال بھی تم نے کروائی، پرکھا بھی تم نے، دیکھا بھی تم نے، اپنا نمائندہ بھیج کر کے تم نے جائزہ بھی للوایا۔ اب جب جائزہ ہو گیا، پرکھ لیا گیا، اور اس نے آ کر کے درست خبر تمہیں دے دی، تو تمہارا کام تھا کہ مان لیتے، لیکن تم نے حق بات معلوم ہونے کے باوجود تم نے کیا کیا؟ اعراض کیا۔ تمہارا یہ اعراض ظلم ہے، اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔